بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سلسلہ صورتوں کے فوائد، سورۃ العنکبوت پڑھنے کے فائدے۔ سورۃ عنکبوت مکی صورت ہے۔ اس کی 69 آیات اور 7 رکوع ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 29ویں نمبر کی صورت ہے۔ قرآن پاک میں ہر مشکل کا حل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت پڑھنے کے اپنے ہی زبردست اور مخصوص قسم کے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں۔ تو چلیے ان فوائد کو جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ تو دوستو، جہاں تک سورۃ عنکبوت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ عنکبوت کو مشک و زعفران سے لکھ کر پانی میں گول کر پئیں تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے رنج و غم اور مفلسی سے آپ کو نجات ملے گی اور لوگوں کی چالوں، دھوکوں اور دغا بازیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی درد و تکلیف، رنج و الم اور غم پہنچاؤ اور وہ اس درد و تکلیف اور رنج و غم سے خاتمہ چاہتا ہو تو وہ صرف 7 مرتبہ روزانہ اس سورت کو پڑھے تو انشاءاللہ اس کا رنج و غم، اس کی تکلیف انشاءاللہ دور ہوگی اور وہ رنج و علم سے نجات پائے گا۔ سورۃ عنکبوت پڑھنا شدید بخار کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رنج و غم اور تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ باوضو ہو کر عرق گلاب و زعفران کو ملا کر سورہ عنکبوت کو لکھے اور اسے پانی میں گھول کر پیے تو انشاءاللہ تعالی اس کا رنج و غم، اس کی تکلیف اور اس کا دکھ ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور بہت ہی عام ترین فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حج پر جائے، حج پر جانے کے لیے اس کا دل چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ حج پر جائے تو وہ اس سورت کی روزانہ تلاوت کرے۔ بعد نماز عشاء وہ سورہ عنکبوت کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کے لیے اللہ پاک حج کے لیے مال و اسباب پیدا فرما دے گا۔ یہ تھے سورہ عنکبوت پڑھنے کے فائدے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔